ان مردوں کا ذکر ہے کہ جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے جو اعضاء ہیں ان کو ظاہر کر سکتی ہے، مثلا شوہر جو ان سے اس کے سامنے سب سے پہلے، پھر باپ اس کے حکم میں، باپ کے اوپر دادا پردادا وغیرہ، اسی طرح شوہروں کے باپ یعنی سسر وغیرہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، پھر اپنے بیٹے انہی کے حکم میں، ان کی اولاد بھی، شوہروں کے بیٹے وہ بھی محرم ہو گئے، سگے بھائی، سگے بھتیجے، سگے بھانجے انہی کے حکم میں، چچا ماموں وغیرہ تمام محارم داخل ہیں۔ مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں ہے، تو اپنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے ان پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنا یہ ممنوع نہیں، اور غلام ان کے حکم میں نہیں ہے، اس کو اپنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، بلکہ جو خود ظاہر ہو اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں، یا اپنے باپ دادا پر، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر، یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر، یا اپنے بھتیجوں پر، یا اپنے بھانجوں پر، یا اپنی خواتین پر، یا اپنی مملوکہ باندیوں یعنی نوکرانیوں پر، یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں، اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اصل میں اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کو یاد ہو تو، زنا کی حرمت اور ممانعت سے شروع فرمایا تھا، اور زنا کی ابتدا مقدمہ یہی ہے کہ مرد اجنبی عورت کی طرف دیکھے اور عورت جو ہے وہ اجنبی مرد کی طرف دیکھے۔ تو اس سے پہلی آیت میں مردوں کو اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا، اس کا تفصیل سے ذکر پیچھے گزرا تھا، اور اس آیت میں عورتوں کو اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا۔ پہلے مردوں کو منع کیا، اب عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے، غیر مردوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ اور آپ کی دوسری زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائے، وہ آئے
تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں حجاب میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں حجاب میں چلی جاؤ، یعنی وہ ام مکتوم جو آ گئے تھے، ابن ام مکتوم، تو وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا یعنی وہ تو نابینا ہے، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم اس کو دیکھ نہیں رہی؟ تو بہرحال یہ چیز ایسے فرمائی گئی جو ان سے ہے۔ تو ایک چیز یہ کہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو پھر وہ ہرگز نظر نہ کرے جو ان سے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت نہ دکھائیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی ہے، سنورتی ہے، جیسے سرما ہو گیا، زیور ہو گیا، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا مباح، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر ہو گیا، کان ہو گیا، سینہ ہو گیا، بازو، پنڈلیاں، کونیاں، گردن۔ ہاں، بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسے چہرہ ہو گیا، جو عام طور پر ظاہری ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ ہو گئے، دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ ایک واضح مشقت ہے، اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے۔ مگر علماء اور فقہاء نے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ فی زمانہ جو ہے وہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا، جیسے کہ پیچھے وہ ایک حدیث بھی گزری ہے۔ تو ملا جیون جون سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکور حکم نماز کے بارے میں ہے، یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن چھپائے۔ یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں، کیونکہ عورت کا تمام بدن ہی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، تو شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کے کسی حصے کو بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور علاج وغیرہ، اگر علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت وہ ٹھیک ہے، جائز ہے جو ان سے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالی رکھیں، یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو ایک یہ تشویش تھی کہ ساری عمر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، جون سے جذب القلوب کے اندر ہے، اب کہیں وفات کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے، یعنی میری وفات کے بعد میری جو کفن پوش لاش ہے اس کو لوگ دیکھیں گے، اس پر ان کی نظر نہ پڑ جائے، ساری عمر تو میں نے لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، وہ کہنے لگیں کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کو دکھایا، تو آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد یہی
ایک مسکراہٹ تھی جو خاتون جنت کے چہرے کے اوپر دیکھی گئی ہے، وہ خوش ہوئیں اور ان کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ آ گئی جن سی ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، جنگ کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، تو وہ جنگ میں شہید ہو گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی معلومات کے لیے چہرے پر نقاب ڈال کر پردہ پورا کر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ تو کسی نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی منہ پر نقاب ڈالا ہوا ہے؟ تو آپ کہنے لگیں میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی، اس لیے میں یہ نقاب پہن کر آئی ہوں یہاں پر جون سے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ تو اس آیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضاء مثلاً سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں، پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے جن سی ہے۔ اب ان مردوں کا ذکر ہے کہ جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے جو اعضاء ہیں ان کو ظاہر کر سکتی ہے، مثلا شوہر جن سے اس کے سامنے سب سے پہلے، پھر باپ اس کے حکم میں، باپ کے اوپر دادا، پردادا وغیرہ، اسی طرح شوہروں کے باپ یعنی سسر وغیرہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، پھر اپنے بیٹے انہی کے حکم میں، ان کی اولاد بھی، شوہروں کے بیٹے وہ بھی محرم ہو گئے، سگے بھائی، سگے بھتیجے، سگے بھانجے، انہی کے حکم میں چچا، ماموں وغیرہ تمام محارم داخل ہیں۔ تو مسلمان عورتوں کے سامنے غیر مسلم عورتوں کے سامنے کھولنا منع ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسی لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ ایک حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو عورت اپنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے گی، بھلے وہ اس کا غلام ہے، اجنبی غلام۔ اب عورت اپنے غلام سے بھی جیسے ایک اجنبی مرد سے پردہ کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کرے جو ان سے۔ تو اپنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے ان پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنا یہ ممنوع نہیں، اور غلام ان کے حکم میں نہیں ہے، اس کو اپنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ کنیز کو تو جائز ہے موجود کنیزوں کے، مگر غلام اس حکم میں نہیں۔ تو مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلا بہت بوڑھے ہیں جن کی شہوت باقی نہیں رہی، پھر وہ نیک ہیں جو ان سے، تو اس طریقے سے، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے، وہ بھی نہ سمجھ نہ بالغ ہیں، تو اصل میں یاد رہے شوہر کے علاوہ باقی جتنے بھی محارم ہیں ان کے سامنے بھی عورت اپنے بناؤ سنگھار کے اعضاء اس وقت ظاہر کر سکتی ہے جب ان میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر وہاں پر بھی ظاہر کرنا یہ ناجائز ہے جن سے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں، یعنی عورتیں چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اس لیے چاہیے کہ عورتیں بجنے والے جھانجن نہ پہنیں، کیونکہ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جو انسی ہیں وہ جھانجن پہنتی ہوں۔ تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو عورت کی آواز اور عورت کی علماء یا فقہاء نے لکھا اس کی بے پردگی اللہ تعالیٰ یہ اگر اس جھانجن کی آواز سے جن سے کہ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جن کی عورتیں جھانجن پہنتی ہیں، تو پھر عورت کی آواز جن سی ہے یہ اس کا غیر مردوں کو سنانا یا جو بھی ہے یہ چیز۔ تو اسی طرح مگر آپ دیکھیں گے موجودہ دور میں
آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، اور لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے، اور آزادی جو ہے وہ عورت کو بھی اس کا حق ہے، اس کو دی جانی چاہیے، اور اس کو پردہ کروانا اس کی آزادی کے برخلاف ہے اگر وہ پردہ کرے جن سے، اور یہ ایک طرح کی جبراً قید ہے۔ حالانکہ پردہ جو ہے یہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے، پردہ اس کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے، پردہ ہی اس کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے، اس میں عورت کی عزت بھی ہے اور اس کا وقار بھی ہے۔ آج ہر عقل مند انسان انصاف کی نظر سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ جن ملکوں نے عورت کے پردے کو اس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قرار دیا، اور وہاں آج بے پردگی ہے ان ملکوں کے اندر، اور ایسے وہاں پر حالات پیدا کر دیے گئے کہ اور قانونی طور پر عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جب اور جس مرد کے ساتھ چاہے اپنا وقت گزارے اور اپنی فطری خواہشات کو پورا کرے۔ وہاں کا حال کتنا عبرتناک ہوا، یورپ میں جا کر دیکھ لیں، امریکہ میں جا کے دیکھ لیں، ان کا معاشرہ بگڑ گیا، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، شادیوں کی ناکامی، طلاقوں کی بھرمار اور حرامی بچوں کی پیدائش۔ اس عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ کس خامد سے ہے، کس مرد سے ہے، اس عورت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ یورپ میں جائیں، وہاں جا کے دیکھیں، ان باہر کے ممالک میں دیکھیں، پتہ ہی نہیں۔ اور یہ سب تباہی انہی وجوہات کی بنا کے پر ہوئی کہ جب عورت کو کھلی آزادی دی گئی جو انسی ہے۔ آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اے مسلمانوں جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا، اگر ان میں بشری تقاضے کے تحت تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ کر لو کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے اور پھر وہ اس کو مل جائے تو وہ بندہ کتنا راضی ہو، میرا گما ہوا اونٹ مجھے واپس مل گیا، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔